پاکستان سے تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ بہترین عالم بھی ہیں، بہترین مصنف بھی ہیں، بہترین مدرس بھی ہیں، بہترین مقرر بھی ہیں، صاحب قلم ہے. ہر ایک میں یہ سب صفتیں نہیں آتی کہ وہ مصنف بھی ہو، مدرس بھی ہو، مقرر بھی ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ مفتی بھی ہو. ساری چیزیں، ساری خوبیاں ایک ہی آدمی میں کمتر جمع ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ آپ عربی اور اردو فارسی تو جانتے ہیں، انگلش بھی اچھی طرح لکھتے پڑھتے بولتے ہیں الحمدللہ. آپ نے مسائل جدیدہ پر کتابیں تصنیف فرمائیں تو خود ہی آپ نے اردو میں لکھی، خود ہی اس کی انگلش لکھی. ہمارے اشرف بھائی کی یہ کرم فرمائی ہے کہ انہوں نے یہ جذبی موقع عنایت فرمایا. ہماری تو پہلی ملاقات ہے، مگر ہمارے اسلم بھائی جو ہیوسٹن میں ہوتے ہیں وہ ان کے بڑے بھائی ہیں. ان کو ہم 12-13 سال سے جانتے ہیں، ہماری شناخت ہے. کیونکہ یہ ماشاءاللہ جو قدر بھائی ہے، اب ہم ان سے بڑے ہی بسط خلوص، بسط احترام، مؤدبانہ گزارش کریں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے نورانی مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. مشک انست کی خود بگویت نہ کی اختار بگویت، مشک وہ ہے جو خود مہکتا ہے نہ کی اختار کے کہنے سے. اب نعرہ تکبیر سے حضرت کا استقبال فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مفتی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. قال تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بصلاۃ علی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اے لوگو تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر زینت دو. تو ایک مرتبہ تمام حضرات محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد العين الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حدیث کریمہ ہے کہ من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. تو اس حدیث شریف کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے پہلے میں ہمارے دوست، ہمارے جناب مولانا اشرف دادا القادری اور اسی طرح حضرت علامہ مفتی احمد القادری دامت ظلہ العالی کا شکریہ ادا کروں گا، اور تمام حضرات کو بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جو اس میں محفل تشریف لائے اور مجھے آپ لوگوں کے سامنے بولنے کا موقع ملا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو اور آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. چونکہ محفل خاص پیرا نقیر، دستگیر، روشن ضمیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ
عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل ہے. آج 11ویں شریف کی محفل ہے. تو میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کر اپنے الفاظ کو زینت دوں گا، اور اپنے دل میں بھی اور آپ کے دلوں میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت کو انشاءاللہ جاگوزی کرنے کی کوشش کروں گا. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ مبارکہ تو سنتے ہی رہتے ہیں اور مختلف حوالوں سے علماء کرام بیان کرتے ہی رہتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کے مصلح ہیں، محی الدین ہیں، کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو زندہ کیا، دین کو زندہ کیا. ہر طرف برائیاں پھیل چکی تھی، لوگ آپس میں فساد میں مبتلا تھے، تو اسے موقع پر آپ نے دین کے پرچم کو سر بلند فرمایا اور اپنی کاوشوں سے، کوششوں سے اور اپنی روحانی طاقتوں سے لوگوں کی آپ نے اصلاح فرمائی. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت اسی حوالے سے عام طور پہ گفتگو کی جاتی ہے، تو میں بھی انشاءاللہ کچھ تذکرہ کروں گا. تو مادرزاد ولی تھے آپ. ویسے تو ولایت اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اس کو وہابی کہا جاتا ہے، یعنی کوئی شخص اپنی کوشش سے ولایت حاصل کرے یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے. تو اب یہ وہابی ولایت بھی دو اعتبار سے حاصل ہوتی ہے. یا تو مادرزاد ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے ہی ولی پیدا ہوتا ہے، یا پھر وہ ظاہری طور پہ قصد کرتا ہے، اس کے لیے ریاضتیں کرتا ہے. لیکن جو ریاضتیں کر رہا ہوتا ہے حقیقتاً وہ بھی اللہ کے یہاں پر وہابی ہی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ جس کے لیے وہ وہب کر چکا ہوتا ہے، تحفہ ولایت کا تحفہ دے چکا ہوتا ہے جسے، وہ اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور پھر اس کو تحفہ پیش کر دیا جاتا ہے. تو سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رمضان شریف کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ماہ رمضان مبارک میں اختلاف ہو گیا تھا کہ چاند نظر آیا نہیں آیا، تو اس پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور ابھی آپ نومولود تھے، ماں کا دودھ پی رہے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو روزے کے وقت میں جو ہے کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، تو اس بچے کو دیکھ لیا جائے کہ آج اس نے کھایا پیا ہے یا نہیں کھایا پیا. اگر نہیں کھایا پیا تو آج کا روزہ ہے، اور اگر کھایا پیا ہے تو سمجھ لیجیے کہ آج کا روزہ نہیں ہے. اور واقعی جب حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کو دیکھا گیا تو یہ فیصلہ ان کا ہو گیا. تو بچپن ہی سے آپ کا یہ انداز تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مدرسے جایا کرتا تھا، تو مدرسے میں راستے میں مجھے آوازیں آیا کرتی تھی، الیہ یا مبارک، الیہ یا مبارک، اے برکت والے آجا میری طرف، اے برکت والے آجا میری طرف. اور کوئی نظر نہیں آیا کرتا تھا. اور جب میں مدرسے میں جاتا تھا تو وہاں پر فرشتے آوازیں دیتے تھے کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو. یہ سارے کے سارے آپ کے بچپن کے احوال ہیں کہ حالانکہ ابھی تو کچھ ظاہر نہیں ہوا. اور ایک مرتبہ بچپنی کا واقعہ ہے. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہل اور بیل لے کر کھیتی باڑی کرنے کے لیے نکلا. تو ہل کو اندر میں نے بیل کو ہل میں جوتا، اور جوتنے کے بعد میں نے جب اسے چلایا تو بیل نے پیچھے مڑ کے مجھے دیکھ کر کہا، ما خلقت لہذا وما امرت به عبد القادر، اے عبد القادر، نہ تو آپ کو اس کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور نہ ہی آپ کو اس کام کا حکم دیا گیا. تو پھر آپ نے وہ کام چھوڑ دیا.
پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں ایسے معاملات آئے، ان تمام چیزوں کا نچوڑ دیکھیے آپ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا اور اس میں جو برکتیں عطا فرمائی، اس کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہم لوگ تو صرف کرامتوں کا ذکر کر کے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے الحمدللہ، لیکن کوشش نہیں کرتے کہ ہم ان کا کام کریں، ان جیسے بنیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی آپ زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک دیکھ لیجیے، علم کا دورہ رہا ہے، سارا کا سارا معاملہ علم کے گرد گھومتا رہا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بیل نے منع کیا تو آپ کو علم دین کا شوق ہوا کہ میں علم دین حاصل کروں، اپنے علاقے سے تو آپ نے علم دین حاصل کر لیا تھا، تو ارادہ کیا کہ بغداد شریف جاؤں۔ اپنے گھر کی چھت پہ تھے، ایک قافلے کو جاتے ہوئے دیکھا آپ نے جو بغداد جا رہا تھا، اور اس زمانے میں بغداد علم کا مرکز تھا۔ تو آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ امی جان، میں علم دین حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ کی ماں نے منع نہیں فرمایا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر 9 سال یا 11 سال تھی، اور آپ کی ماں نے پوری طور پہ آپ کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد آپ کو قافلے کے لیے روانہ کیا، اور آپ سے عہد بھی لے لیا کہ کبھی راستے میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ بڑی ایک تفصیلی قصہ ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ بیٹا قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ اب دیکھیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کی عظیم والدہ کی شان دیکھیے کہ اپنے لخت جگر کو اپنے سے جدا کر رہی ہیں، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ اب کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ جب میرا بچہ یا تو لوٹ کر نہیں آئے گا یا لوٹ کر آئے گا تو میں وصال کر چکی ہوں گی، اور اب قیامت کے دن ہی ملاقات ہوگی۔ مگر اس ماں نے، عظیم ماں نے قربانی کس کے لیے برداشت کی، کس مقصد کے لیے برداشت کی؟ علم دین کے حصول کے لیے۔ اپنے بچوں کو اپنے سے جدا کر دیا، اور جو تھوڑا بہت وراثت میں کچھ مال تھا وہ ان کو دے کے روانہ کر دیا۔ وہاں پر بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آپ نے گزارا کیا، بلکہ درمیان میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ مشہور واقعہ ہے، لیکن مشک کا جتنے مرتبہ ذکر کیا جائے تو خوشبو اچھی ہوتی ہے اس کی، تو اس کو میں ذکر کرتا ہوں، ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے بہت اہم ہے۔ تو چونکہ آپ کی والدہ نے وعدہ لے لیا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے پہ حملہ کر دیا اور قافلے والوں کا سارا سامان لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آپ کے پاس سے بھی گزرا اور اس نے کہا کہ ہاں لڑکے، تمہارے پاس میں کچھ ہے نہیں ہے؟ آپ کی والدہ نے آپ کو کچھ دراہم، چاندی کے سکے، وہ گدڑی میں سی کے دیے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے، محفوظ رہیں یہ۔ تو جب اس نے پوچھا کچھ ہے تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے، تو وہ ہنستا ہوا چل دیا کہ شاید بچہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے لڑکا۔ پھر کوئی دوسرا آیا، اس نے بھی اسی قسم کی بات پوچھی، ہاں بھی کوئی پیسے ویسے ہے نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس اتنے دراہم رکھے ہیں میرے گدڑی میں۔ اس پر وہ آپ کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے جب آپ سے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ ہاں میری گدڑی میں اتنے دراہم ہیں، میری ماں نے سی کے دیے ہیں۔ تو سردار نے کہا کہ بچے، لوگ تو اس وقت اپنے مالوں کو ہم سے چھپا رہے ہیں کہ ہم لوٹ نہ لیں ان کو، اور تم سچ بول رہے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ ننھے منھے تھے، چھوٹے بچے تھے، یہ تو تمام چھوٹے بچے توجہ کریں اور اپنے کریکٹر کو بلڈ کریں اسی اعتبار سے کہ ہمیں بھی حضور غوث پاک کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، تو میں اپنی ماں کے وعدے کو نہیں توڑ سکتا۔ تو اس پر سردار کے دل کو چوٹ لگی اور اس نے کہا کہ تم نے اپنی ماں کے وعدے کو ایسا نبھایا، اور ایک ہم ہیں جو اپنے رب کے وعدے کو بھول گئے ہیں۔ تو ایسا آپ کی روحانیت کا ان کے دل پہ اثر ہوا، وہ سارا کا سارا قافلہ توبہ کر گیا،
اور پھر وہ لوگ توبہ کر کے نہ صرف توبہ کی بلکہ سارے کے سارے لوگ پھر اللہ کی عبادت میں لگے اور نیک لوگ بن گئے. تو یہ آپ کے بچپن کا معاملہ تھا، آپ کے قلب کی کیفیت تھی جس نے ان کے دلوں کو متاثر کیا، اور ظاہری طور پہ ایک چھوٹا سا واقعہ جس میں ہمیں سچ کا درس دیا گیا. پھر حصول علم کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہ کیا. اس بغداد کے علاقے میں بالکل اجنبی تھے آپ، کوئی جاننے والا نہ تھا. آج ہم لوگ اپنے بچوں کو دنیاوی علوم کے لیے، بچیوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے تو بھیج دیتے ہیں دور دراز، جابس کے لیے تو بھیج دیتے ہیں کہ کما کے لے کے آئے گا، کما کے لے کے آئے گی، ڈرتے بھی رہتے ہیں. لیکن دین کے لیے بھیجنے کے لیے گوارا نہیں کرتے ہم لوگ، کیونکہ ظاہری طور پہ ہمیں دنیا حاصل ہوتی ہے نظر نہیں آتی نا، تو اس وجہ سے اس کی طرف ہمیں چاہویں نہیں ہوتی. لیکن چونکہ دنیاوی جاب ہے یا دنیاوی تعلیم ہے تو ذہن میں ہوتا ہے کہ ہاں یہ آفیسر بن جائے گا کل کو اس کو جاب ہے تو کچھ نہ کچھ تنخواہ مل جائے گی، کما کے لے کے آئے گا. تو ہم اس کو گوارا کر لیتے ہیں، لیکن دین کے لیے کوئی اس بات کو گوارا نہیں کرتے. لیکن اس کے مقابلے میں حضور غوث پاک کی والدہ کو دیکھیے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنے بچے کو روانہ کر دیا، اور بغداد میں آپ نے نہایت مشقت کے ساتھ، نہایت محنت کے ساتھ علم دین حاصل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط پڑ گیا تھا بغداد شریف میں، اس قحط کی وجہ سے لوگ بھوکے مر رہے تھے. میں نے بھی ارادہ کیا چلو دریا دجلہ کی طرف چلتا ہوں، اور وہاں پر جا کر کوئی گری پڑی سبزیاں ہوں گی، کھیت والے اپنی سبزیاں وہاں سے لے کر جاتے ہیں، کچھ گر جاتی ہیں تو ان کو اٹھا کر کھا کے پیٹ کی آگ بجھا لوں گا. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں دریا کے کنارے پہ گیا تو میں نے 70 صوفیاء کرام کو دیکھا کہ وہ لوگ بھی اسی کام میں مشغول ہیں، گری پڑی سبزیوں کو چن رہے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ بیچارے یہ بھی بھوکے ہیں اور میں آ گیا تو پھر ایک کا اضافہ ہو گیا، چلو ان کو تلاش کرنے سے میں برداشت کر لیتا ہوں. کئی دن آپ پر فاقہ گزرا، یہاں تک کہ سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے کھانے کے لیے کوئی پیسہ نہیں تھا، جو ماں نے دیا تھا وہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا. آپ فرماتے میرا یہ حال ہو گیا کہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا، یہاں تک کہ ایک مسجد میں جا کے میں گر گیا، زمین پہ پڑ گیا، اور اسی عالم میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک اجنبی نوجوان مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اپنا رومال کھولتا ہے، اس میں سے گرم گرم روٹی اور حلوہ وہ تناول کرتا ہے. تناول کرنے سے پہلے مجھ سے کہتا ہے کہ آئیے آپ بھی کھا لیجیے. تو مجھے عادت نہیں تھی دوسروں کا مال کھانے کی، تو میں نے اس سے منع کیا. اس نے اصرار کیا کہ آ جائیے آپ کھا لیجیے. تو بہت برا حال تھا، مجبوراً میں اس کے ساتھ کھانے لگا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ جو تم اجنبی نظر آتے ہو، اس شہر کے نہیں لگتے ہو، تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ میں جیلان سے آیا ہوں. جیلان سے آیا ہوں، ایک نوجوان عبد القادر کی تلاش میں ہوں. 15 دن سے اسے میں تلاش کر رہا ہوں، وہ مجھے نہیں مل رہا. میری جمع پونجی تھی ساری ختم ہو گئی. اس کی ماں نے اس کے لیے کچھ پیسے بھیجے تھے، آج مجبور ہو کے میں نے اس کے پیسوں سے یہ پراٹھے خریدے ہیں، اس کے پیسوں سے یہ حلوہ خریدا ہے. آج اس کے پیسے سے میں کھانا کھا رہا ہوں مجبور ہو کے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں ہی عبد القادر ہوں. تو اس پر نوجوان بڑا خوش ہوتا ہے. اب یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوسروں کو رحم و کرم پہ نہیں چھوڑتا. حضور غوث پاک نے اتنی تکلیف کے بعد کھانا بھی کھایا تو وہ اپنا ہی مال تھا جو کھا رہے تھے. تو یہ علم دین کی راہ میں آپ نے سختیاں برداشت کی. آپ کے اساتذہ میں سے شیخ حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو آپ کے پیر بھی ہیں، آپ کے استاد بھی ہیں. انہوں نے بڑی سخت تربیت فرمائی آپ کی. یہاں تک کہ سردیوں کا موسم تھا، نہر کے کنارے سے گزر رہے تھے. میرے بھائیوں میں آپ کو علمی حوالے سے بات کر رہا ہوں. ہم لوگ تو صرف ولایت کی باتیں کر کے نعرے لگا کے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور اپنی مشکلیں آتی ہیں تو پھر کسی کرامت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور غوث پاک نے یہ مقام و مرتبہ کس طرح حاصل کیا. اور میں کیا بتاؤں،
خود ہمارے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے قصیدہ خبریہ میں فرماتے ہیں درست علم حتی صرت خود بیان، کہ میں علم کا درس لیتا رہا یہاں تک کہ میں مقام قطبیت پہ فائز ہو گیا۔ تو آج ہم لوگوں نے تو یہ سمجھا ہوا نا کہ علم کے راستوں کو چھوڑ دو، بس بیٹھ کوئی کونا پکڑ کے چلا کشی کرنا شروع کر دو تو وہ بس ولی ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، شریعت مطالعہ کی معلومات کے بغیر کوئی شخص مشکل سے ولایت کے درجے کو پہنچتا ہے، اللہ یہ کہ جس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرما دے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ولایت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم تو پہنچ چکے خدا تک، اور یہ شریعت تو ایک راستہ ہے اس تک پہنچانے کا، اب راستے کی ضرورت اس کو پیش آئے جو راستہ طے کر رہا ہو، ہم تو راستے سے نکل کے اصل منزل تک پہنچ گئے ہیں، تو اس لیے ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے۔ سرکار جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صدقہ وصل الی عین الی سقر، سچ کہا اس نے، پہنچ گیا ہے وہ، کہاں پہنچ گیا؟ جہنم کو پہنچ گیا ہے وہ، جو شریعت کا انکار کرے وہ جہنم کو پہنچ گیا ہے۔ تو علم کے بغیر یہ راستہ طے نہیں ہوتا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں کس بات کی ترویج کی ہے، کس بات کی اشاعت کی ہے، لوگوں کو کس کی طرف بلایا؟ اس کی طرف بلایا کہ آؤ بیٹھ جاؤ کونے میں، بیٹھ کے تسبیح لے کے ذکر کرنا شروع کر دو، یا کسی اور چیز کی طرف بلایا؟ میں آپ کو بتاؤں گا کس طرف بلایا ہے، جس کو آج ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگ صرف کرامتیں سن کے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جس چیز کی تعلیم اصل اولیاء کرام نے دی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اس تعلیمات کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ آج میں نے پاکستان کے اندر مشاہدہ کیا کہ اگر کوئی اشتہار لگتا ہے کہ علماء کرام تشریف لا رہے ہیں جو آپ کو علم دین کی باتیں سکھائیں گے، تو میں نے دیکھا کہ بہت کم لوگ آتے ہیں، الا ماشاء اللہ آتے ہیں۔ اور اگر کسی مشہور آرٹسٹ کا لگا دیا جائے اشتہار کو، وہ آگے نعت پڑے گا یہاں پر، تو اتنا بڑا مجمع جمع ہو جاتا ہے کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا کہانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعت خواں کی بڑی عزت فرمائی۔ انگلینڈ میں تھا، میں اسی طرح سے میں لوگوں کو سمجھا رہا تھا، تو میں نے کہا کسی کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے تو مجھے بتائیں۔ تو ایک صاحب مسجد میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا آپ کس طرح سے ایسی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی نعت سن کے اپنی خوشی میں چادر عطا فرمائی تھی۔ میں نے کہا آپ نے بالکل ٹھیک کہا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی مرتبہ ثابت ایسا کرنا؟ خاموش۔ میں نے کہا ایک مرتبہ ثابت ہے، پوری زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے کہ آپ نے حسان ابن ثابت کو اپنی چادر عطا فرمائی، اور اگر دیگر بعض معاملات 10 دفعہ بھی لے لیجیے، 100 دفعہ بھی لے لیجیے، تو میں نے کہا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 100 مرتبہ کیا، تو ہم اس کو ہر روز پوری زندگی کرنا چاہتے ہیں۔ اور جس کام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر روز کیا، علم دین کی تعلیم دی، علم دین کی طرف بلایا، اس کو ہم ایک دفعہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری ساری کمائی، ہمارا سارا پیسہ، سارا کا سارا اسی کام میں خرچ ہو رہا ہے، اور جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم فریضہ، علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اس کو ہم چند دفعہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیسے بے انصافی کی بات ہے میرے بھائیوں، یہ عشق رسول نہیں ہے، یہ موسیقی کی عادت ہے کہ اگر یہیں پہ ایک شخص بھدے گلے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنانا شروع کر دے تو تم میں سے کتنے لوگ وہاں پہ سامنے بیٹھیں گے؟ سب اٹھ کے چلے جائیں گے، مزہ نہیں آ رہا، مزہ نہیں آ رہا۔ اگر تمہارے دل میں عشق ہوتا تو پھر گلے کی پرواہ نہ کرتے، یہ دیکھتے کہ محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کا خوش گلو کرے یا خراب گلو کرے، اس کو سنتے آپ لوگ۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہم انٹرٹینمنٹ کے عادی ہو چکے ہیں، اس کو مذہب کا نام دے دیا ہے، اور وہ کام جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، جس کو فرض قرار دیا، اس کو زندگی میں چند مرتبہ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علماء کرام اپنے ادارے بنا رہے ہیں،
لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ آئیں یہاں پہ آ کے کنٹریبیوٹ کریں، لیکن ہم لوگ تیار نہیں ہوتے اس میں کنٹریبیوشن کرنے کے لیے. اس کے مقابلے میں اور کاموں میں لگا دیا جائے تو ہم بہت خوشی سے کرتے ہیں. تو پھر توجہ دلانا مقصود یہ اولیاء کرام نے کیا کیا؟ علم دین حاصل کیا، علم دین کو پھیلایا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے کیسی صعوبتیں برداشت کی، کیسی مشکلیں برداشت کی کہ سردیوں کا زمانہ ہے. یہ بہجت الاسرار کے اکثر واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو بہت مستند کتاب ہے، اور اس کی تلخیص حضرت علامہ شیخ عبدالحق محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمائی زبدۃ الاسرار کے نام سے. تو اس کے اندر بھی چن چن کے آپ نے یہ واقعات لکھے ہیں. تو یہ کتاب بہت مستند ہے جس کے واقعات میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو نہر کے کنارے سے گزر رہے تھے سردی کے دنوں میں، تو آپ کے استاد حماد نے اچانک آپ کو نہر میں دھکا دے دیا. تو آپ کا سارا جسم، سارا کا سارا لباس اس ٹھنڈے پانی میں گیلا ہو گیا. اور جب استاد سے کہا گیا کیوں ایسا کیا، کیا تربیت کے لیے تاکہ یہ سختی کا عادی ہو جائے. پر اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی، اور ان کے انتقال کے بعد ان کو خواب میں دیکھا گیا تو ان کا ایک ہاتھ چاندی کا تھا جس سے وہ کام نہیں کر سکتے تھے کوئی. تو پھر حضور غوث پاک نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کی، معافی چاہی، تو اللہ نے پھر ان کا ہاتھ درست کر دیا تھا. لیکن علم دین کے حصول میں آپ نے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی. اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بغداد شریف میں، ویسے تو آپ کی عبادت اور ریاضت میں لگے تھے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے لگ گئے تھے کہ آپ فرماتے ہیں کرخ کے جنگلوں میں میرے 15 سال ایسے گزارے ہیں کہ نہ میں کسی کو جانتا تھا نہ کوئی مجھے جانتا تھا. یہ کیفیت تھی. عشق الہی اتنا زیادہ آپ کے دل میں موجزن تھا، آپ نے مخلوق کو فراموش کر دیا تھا. اور عموماً جو ولی ہوتا ہے اس کا یہی معاملہ ہوتا ہے، وہ جب اللہ کی یاد میں رکھتا ہے تو مخلوق سے بالکل غافل ہو جاتا ہے. مخلوق کی اس کو حاجت نہیں ہوتی، پرواہ نہیں کرتا، مخلوق سے دور بھاگتا ہے، اپنے آپ کو چھپاتا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، مجھے مصروف کر دیں گے لوگ آ کر، مجھے اپنے رب کی یاد سے غافل کر دیں گے. لیکن پھر رب کا حکم ہوتا ہے، ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں یہاں تک کہ جاؤ مخلوق میں ورنہ تمہارا نام ہو جائے کہ پہلے سے کاٹ دیا جائے گا. یہ جب تک معاملہ نہیں ہوتا تب تک یہ لوگ نکلتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو مخفی رکھتے ہیں، اور پھر ظاہر ہو کر بھی اپنے آپ کو ایسا مخفی رکھتے ہیں کہ سیدنا امام ابو الحسن شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی شناخت اللہ کی شناخت سے زیادہ مشکل ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کی تو علامتیں ہیں، لیکن ولی کی پہچان کی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے. وہ کس روپ میں کہاں پر موجود ہو کوئی پتہ نہیں ہوتا. بہت عجیب غریب معاملات ہیں یہ، لیکن میں صرف ذکر کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ اس میں پھر ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے اتنی تفصیل کا. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی مثال شب قدر کی طرح سے ہوتی ہے کہ جس طرح وہ بھی پوشیدہ کر دی گئی ہے تاکہ ہر رات کی عزت کی جائے، عبادت کی جائے، تو اسی طرح اللہ نے اپنے ولی کو پوشیدہ کر دیا ہے تاکہ تمام انسانوں کی عزت کی جائے، کسی کو حقیر نہ جانا جائے، دل میں خوف رکھا جائے کہ کہیں یہ کوئی اللہ کا ولی نہ ہو. کیونکہ ہم لوگ تو انسانوں کو ان کے مال و دولت اور دیگر مراتب کی وجہ سے پہچانتے ہیں، لیکن اس کو پوشیدہ رکھنے میں یہی فائدہ ہے کہ عام انسان کی عزت کی جائے. تو در حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حکم ہوا آپ مخلوق میں تشریف لائے اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ خطاب کرو لوگوں سے، لوگوں کی اصلاح کے لیے کام کرو. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اجمی آدمی ہوں، میری زبان فارسی ہے یا کوئی اور زبان ہے، میری زبان عربی تو نہیں ہے، میں کس طرح لوگوں میں خطاب کروں گا. آپ نے بھی عذر پیش کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ کے دہن مقدس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا اور 7 مرتبہ ڈالا. تو پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی ساتھ میں تھے، انہوں نے 6 مرتبہ ڈالا. پھر اس کے بعد جو آپ کی فصاحت و بلاغت شروع ہوئی ہے، اللہ اکبر، ایسا خطاب آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں کی اصلاح کے لیے. یہاں پہ غور کر لیجیے
انٹرٹینمنٹ کا پروگرام نہیں ہوتا تھا، اصلاح کا پروگرام ہوتا تھا، اور 70,000 آدمی آپ کے یہاں پہ جمع ہوا کرتے تھے، اور علماء نے لکھا کہ ایسا خطاب فرمایا کرتے تھے کہ لوگ خوف خدا کی وجہ سے توبہ کر لیا کرتے تھے. یہودی 70,000 یہودی آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا وہ تبدیل نہیں ہوتے. لوگ اپنے گریبانوں کو پھاڑ لیا کرتے تھے اور خوف خدا سے لوگ جان دے دیا کرتے تھے. یہ عالم ہوتا تھا، اسٹیج لگا ہوا ہے، لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے ہیں. خطاب فرماتے فرماتے اسٹیج سے آگے نکل جاتے ہیں اور ہواؤں میں لوگ سر پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر لوٹ کر واپس آتے ہیں. کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں ہے، 70,000 آدمی سن رہے ہیں. صرف وہی کے لوگ نہیں سن رہے. یہ علامہ شنتوری نے لکھا کہ دیگر شہروں میں لوگ بیٹھے ہوتے تھے اور اولیاء اکرام اپنے مریدین کو اپنے گھروں میں جمع کرتے تھے، اور پھر ان شہروں میں بھی آپ کا خطاب ایسے ہی سنا جاتا تھا جیسا کہ بغداد کے لوگ سنا کرتے تھے. اور باقاعدہ جب اس کو لکھا جاتا تھا، لوگ بغداد شریف جاتے اور اس کو جب میچ کرتے اس کتاب سے تو ذرا بھی فرق نہ ہوا کرتا تھا. خطاب کے دوران آپ خطاب فرما رہے تھے. ایک چیل چلاتی ہوئی گزری جس نے سب لوگوں کو ڈسٹرب کر دیا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ بھی ہے. آپ نے جو اوپر نظر اٹھا کے دیکھا تو چیل کے 2 ٹکڑے ہو گئے، دھڑ الگ گر گیا، سر الگ گر گیا. آپ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پہ تھے، آپ کے دل میں رحمت بھی بہت تھی. خود فرماتے ہیں قدمی علی قدم النبی بدر الکمالی، میرا ہر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارکہ پہ ہے. رحمت ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہیں، نیچے تشریف لے جاتے ہیں، چیل کا سر اٹھاتے ہیں، گھر اٹھاتے ہیں، آپس میں ملاتے ہیں اور ہوا میں اڑا دیتے ہیں. یہ بھی آپ کی شان ہے. یہ آپ کی شان ہے. اور میرے بھائیو بات کیا ہے؟ حدیث میں آیا نا، حدیث شریف میں، حدیث قدسی میں، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اور شیخ احمد بن عجیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت مشہور مفسر بھی ہیں. تفسیر البحر المدید انہی کی تفسیر ہے، اور بھی 85 کتابوں کے مصنف ہیں اور بہت بڑے علماء میں شمار ہیں. آج سے 300 سال پہلے کے بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں کنتہو کا لفظ بھی آیا کہ میں وہی ہو جاتا ہوں. یہ الفاظ بھی آئے ہیں. تو میرا بندہ بندہ ہے اور اللہ اللہ ہے. اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے فرمایا کہ کنتہو، میں وہی ہو جاتا ہوں. تو یہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے واقعات. پھر ایک دیکھیے بات کتنی دلچسپ، کتنے مزے کی بات ہے کہ علامہ شنتوری نے لکھا کہ آپ خطاب فرما رہے تھے. خطاب فرماتے فرماتے آپ کے امامے کا ایک پیج کھل گیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے امامے کا پیج کھل گیا تو لوگوں نے اپنے اپنے ٹوپیاں، اپنی پگڑیاں اتار کے سب حضور غوث پاک کے قدموں میں ڈال دیا، ادب و احترام کی وجہ سے کہ آپ کے امامے کا ایک پیج کھل گیا ہے، ہم اپنے سروں پہ ٹوپیاں رکھیں. نہیں نہیں نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. ان کے ادب و احترام میں ان سب نے اپنے سر ننگے کر لیے. پھر جب آپ نے خطاب ختم فرمایا تو سب کے امامے اور ٹوپیاں واپس کی گئی. سب کچھ واپس ہو گیا تو آخر میں ایک دوپٹہ نکلا. حالانکہ اس محفل میں کوئی عورت نہیں تھی. سب لوگ حیران، یہ دوپٹہ کہاں سے آ گیا، یہ کس کو واپس کریں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری ایک بہن ایران میں ہمارا خطاب سن رہی تھی. جب اس نے دیکھا کہ سب لوگوں نے اپنے پگڑیاں اور اپنے ٹوپیاں اتار کے میرے قدموں میں ڈال دی ہے تو اس سے بھی رہا نہ گیا. اس نے اپنا دوپٹہ اتار کے میرے قدموں میں ڈال دیا. پھر آپ نے اس کو اپنے کاندھے پر رکھا اور وہ پھر وہ غائب ہو گیا.
تو میرے پاس ٹائم ہو گیا ورنہ گفتگو تو بہت ہے، مختصر کر کے سمیٹتے ہوئے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ ساری کی ساری علم کی خدمت کرتے ہوئے گزری. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مدرسہ قائم فرمایا. وہ مدرسہ قائم کرنے کے بعد اس کے اندر ہزاروں طلبہ آپ سے مستفید ہوئے. آپ تہجد کے وقت اپنا درس شروع کیا کرتے تھے، فجر پڑھاتے تھے، اس کے بعد پھر آپ کا درس ہوا کرتا تھا، پھر ظہر کے بعد پھر درس ہوا کرتا تھا. تو یہ ساری زندگی آپ کا یہی معمول رہا کہ آپ لوگوں کو علم دین کا درس دیتے رہے. اور اس مدرسے سے آپ اتنی محبت کرتے تھے. آپ فرماتے تھے کہ جو میرے اس مدرسے میں آ جائے تو وہ بخشا جائے گا. وہ لوگوں کو مدرسے کی اہمیت بتایا کرتے تھے اور باقاعدہ اس کو آپ نے ظاہر کیا، آپ نے ثابت کیا. تو آپ کی ساری زندگی اسی کام میں گزرتی تھی. اور آپ ایسے مفتی تھے، ایسے فقیہ تھے کہ آپ کے زمانے میں کوئی آپ جیسا نہیں تھا. ایک مرتبہ ایک شخص نے ایک مسئلہ پیش آ گیا علماء کو بغداد کے، جس کا کوئی بھی جواب نہیں دے پا رہا تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص نے قسم کھا لی تھی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو اس وقت دنیا میں میرے سوا کوئی اور نہ کر رہا ہو تو میری بیوی کو طلاق. اب علماء سوچ سوچ کے پریشان ہو گئے کہ وہ ایسی کون سی بات ہوگی جو اس کے سوا اور کوئی نہ کر رہا ہو. کسی کو کوئی جواب نہ بن پڑا. یہاں تک کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جا سیدھا مکہ معظمہ جا، وہاں پر جا کے مطاف حتیم کو خالی کرا. حتیم کو خالی کرا کے 2 رکعت نفل پڑھ تو وہ عبادت ایسی ہے جو تیرے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں کر رہا ہو. کیونکہ حتیم کے 2 رکعت نفل ایک الگ سنت ہے جو تیرے سوا میں اور نہ کر رہا ہوگا. آپ کی عادت ہے یہ بات سر شام دنیا بھر سے خطوط آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے. ان خطوطوں کو لے کر آپ ان کے جوابات لکھوایا کرتے تھے. کسی کتاب کی مراجعت کی آپ کو ضرورت نہیں تھی کہ کتابیں کھول کے آپ مسئلہ دیکھیں، لیکن آپ جو کچھ فرمایا کرتے تھے وہ ہر آخر ہوا کرتا تھا. تو میرے بھائیوں، سامعین کرام، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں جو سن رہے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی علم دین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری اور آج ہم سب لوگ آپ کی محبت کے دعوے دار ہیں. تو محبت کا دعویٰ اسی وقت سچا ہوتا ہے جب وہ محبوب کی منشا و مرضی کے مطابق ہو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تو ساری زندگی علم دین کی خدمت میں گزاری اور آج ہم لوگ ایسے ہیں کہ علم دین کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے، بلکہ جو لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس کا بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ واقعی سچے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے فالوورز ہیں، آپ سے حقیقتاً محبت کرنے والے ہیں، تو آپ حضور غوث پاک کے مشن کو اپنا لیجیے. حضور غوث پاک نے علم دین کی خدمت کی، آپ نے مدرسہ قائم کیا اور اس کو بڑھایا، ہزاروں اسٹوڈنٹس کو آپ نے پڑھایا. تو آج ہمارے جو علماء کرام یہ کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ مسجد حرہ کے پیش امام حضرت علامہ مفتی احمد القادری صاحب یہ نوری مسجد کی تعمیر کروا رہے ہیں، طلبہ کے لیے مدرسے کی جگہ بنا رہے ہیں. آپ سب لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور میرا ایک مشورہ ہے، الحمدللہ ہمارے یہاں پر 11ویں شریف منائی جاتی ہے اور ہم لوگ بڑے اہتمام سے 11ویں شریف مناتے ہیں اور اس میں انواع اقسام کے کھانے بناتے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو کھلاتے ہیں. تو وہ ایک ثواب کی بات ہے. لیکن میرے بھائیوں، اگر یہی 11ویں شریف کا پیسہ ہم مدرسے یا مسجد کی تعمیر میں لگا دیں تو اس سے ہمارے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ ثواب صدقہ جاریہ بن جائے گا. یہ کھانا کھلایا، آپ کو ثواب مل گیا، ختم ہوگی کہانی. لیکن جو پیسہ آپ نے مسجد یا مدرسے میں لگا دیا تو آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب آپ کے لیے جاری و ساری رہے گا. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ محافل ہم کراتے ہیں الحمدللہ اور ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں جو ماشاءاللہ کھاتے پیتے ہوتے ہیں، جن کو کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، بس انہی کو کھلا کے ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں. تو آپ اس کو ڈائیورٹ کریں، آپ اس کو چینج کریں.
اور چینج بھی ایسی چینج ہے جو حضور غوث پاک کی مرضی کے عین مطابق ہے. میرے بھائیوں آپ اندازہ کیجیے جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ قائم کر رہے تھے تو ہر شخص نے اپنا حصہ ملایا. یہاں تک ایک بڑھیا آئی حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اور عرض کی کہ آقا میرے پاس کوئی مال و دولت تو نہیں ہے جو میں آپ کے مدرسے میں حصہ ملا سکوں، لیکن یہ میرا میاں ہے نا، اس کے اوپر میرے مہر کے 100 درہم ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ یہ میری مہر کی جو رقم ہے نا اس کی مزدوری کے طور پہ آپ کا مدرسے میں تعمیر میں کام کرے گا. اب وہ عورت تو اپنے مہر کو بھی حضور غوث پاک کے مدرسے میں لگا رہی ہے. کیا ہم لوگ اپنی دعوتوں کا پیسہ جو اپنی مسجدوں میں نہیں لگا سکتے؟ ہم اپنے مدرسے میں نہیں لگا سکتے جو حضور غوث پاک کا مشن ہے؟ تو یہ واقعہ باقاعدہ میں نے لکھا ہے، میری کتاب ہے شان غوث اعظم کے نام سے، جو میری ویب سائٹ پہ موجود ہے www.tuba.com پر آپ جائیں گے تو اردو بکس میں شان غوث اعظم کے نام سے کتاب ہے، تو آپ کو ڈاؤن لوڈ کریں تو پھر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. تو وہ اس کتاب کو آپ دیکھیں، میں نے پورا تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا. تو میری آپ تمام حضرات سے یہی گزارش ہے کہ اس علمی کام کو آگے بڑھائیں اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور دامے دل میں سخنے جس طرح سے ہو سکے اس کام میں مدد کریں کہ اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے. آپ ہی کا فائدہ ہے کہ آپ کے لیے مرنے کے بعد قیامت تک جب تک یہ چیز قائم ہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوثیہ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ